بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے مجھے میسیجز کیے تھے بار بار اور یہ کہا تھا کہ آپ اپنا انٹرویو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اس میں پوچھے جانے والے جو سوالات تھے تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو سکے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ انٹرویو کے حوالے سے ہی ہے، اور اس میں اپنا انٹرویو جو ہے وہ انٹرویو جس میں میری جو ہے وہ سلیکشن ہوئی تھی بطور لیکچر اردو کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا جو انٹرویو ہوا تھا وہ 2022 میں جو سیٹیں آئی تھیں، 2021 میں غالباً جو ہے وہ سیٹیں اناؤنس ہوئی تھی، اور انٹرویو جو ہے وہ 2022 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد ابھی تک پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو ہیں وہ لیکچر اردو کی سیٹیں جو ہیں وہ نہیں آئیں۔ تو سینٹر جو میرا تھا وہ تھا سرگودا، اور اس دن جو تاریخ تھی وہ تھی 3/11/2022، اور میرا جو نمبر تھا انٹرویو دینے کا وہ تھا 11واں۔ چیئرمین کی طرف سے جو سب سے پہلا سوال کیا گیا تھا، جیسا کہ میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بتایا کہ جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ اکثر تعارف کے حوالے سے ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ اپنا جو ہے وہ تعارف کروائیں۔ تو تعارف میں نے اپنا جو ہے وہ نام، ولدیت، علاقہ، تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کالج میں پڑھانے کا تجربہ، اور پھر جو میری موجودہ جاب تھی یعنی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور SSE اردو جو ہے وہ کام کر رہا تھا 2014 سے آنورڈ، تو اس کے بارے میں نے بتایا۔ اور پھر جو اگلا سوال چیئرمین کی طرف سے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کون کون سی کلاسز کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ میں 9th اور 10th کلاس کو جو ہے وہ اردو پڑھا رہا ہوں۔ مزید جو اگلا سوال ہوا تھا چیئرمین کی طرف سے وہ یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ SNC کیا جو ہے وہ ہوتی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ سنگل نیشنل کیریکولم جو یکساں نصاب تعلیم تھا، اس حوالے سے میں نے ان کو جواب دیا تھا۔ پھر چیئرمین صاحب نے دوبارہ سوال پوچھا تھا کہ موجودہ نصاب کی کوئی 2 خامیاں جو ہیں وہ آپ بتائیں، اور اس میں جو میرے ذہن کے مطابق تھی اس میں ایک تو یہ تھا کہ انگلش میڈیم کتابیں اور زمینی حقائق کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا تھا، یعنی کتابوں کے اندر کچھ اور ہے اور ہمارے جو اکثر زمینی حقائق ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ ہمارے کورس کے ساتھ میچ جو ہے وہ نہیں کرتی۔ تو اس پہ مزید گفتگو نہیں ہوئی تھی، بلکہ چیئرمین صاحب نے مزید پھر جو ہے اگلا ایک اور سوال جو ہے وہ پوچھا تھا، اور وہ پوچھا تھا کہ پاکستان کے کچھ بڑے مسائل جو ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں۔ تو اس میں جو میں نے جو ہے بتایا تھا سب سے پہلے کہ تعلیم، پھر کرپشن اور پھر آبادی۔ تو اس کے جواب میں چیئرمین صاحب نے بس یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اگلا سوال مزید چیئرمین صاحب نے پوچھا، اور وہ سوال تھا پاکستان کا برتھ ریٹ انہوں نے پوچھا تھا، اور یہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو اس پہ میں نے جو ہے وہ ان سے معذرت کر لی تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا تھا، اور وہ تھا کہ آپ کے ضلع کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارے ضلع کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 51% ہے، اور اس کے بارے میں میرے پاس معلومات تھی، اور اپنے ضلع کے حوالے سے میں معلومات جو ہے وہ پہلے سے اکٹھا کر کے گیا تھا۔ اگلا سوال جو انہوں نے پوچھا وہ کچھ یوں تھا کہ جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ ٹیچر ہیں، اور ٹیچر کے اس وقت بڑے مسائل کیا چل رہے ہیں، اور ٹیچر اس وقت کس پوزیشن میں ہیں۔ تو اس کا جو میں نے جواب دیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کو تھوڑا میں زوم کر لیتا ہوں۔ اس کا جو جواب اس وقت میرے ذہن میں تھا، میں نے جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا کہ سر، مسائل ہر ادارے میں ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ حل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اساتذہ کے بڑے مسائل کافی حد تک حل ہو چکے ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ اس وقت جو ہیں وہ اچھی پوزیشن میں ہیں۔ تو اس وقت میرے ذہن میں بس یہی چیز تھی، تو میں نے اس کا جواب جو ہے وہ یہی دیا،
اس کے بعد پھر چیئرمین صاحب نے اگلا سوال کیا تھا کہ آپ پہلے ہی گھر میں جاب کر رہے ہیں اور 16 اسکیل میں جاب کر رہے ہیں تو مزید کیوں؟ تو اس کے جواب میں میرے ذہن میں فوری طور پہ اس وقت جو ہے وہ حالی کا ایک شعر جو تھا وہ میں نے پڑھا تھا کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ تو اس کے بعد بھی مزید چیئرمین کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔ اگلا جو سوال چیئرمین صاحب نے اردو کے حوالے سے کیا تھا وہ پوچھا تھا کہ ایک ہی ترکش کے تیر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ جو ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوں، جن کا مقصد ایک ہی ہو۔ پھر مزید سوال پوچھا گیا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ پرانے چاول سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب بھی مجھے معلوم تھا اور میں نے کہا تھا کہ تجربہ کار لوگ یا کارآمد لوگ کے لیے جو ہے یہ الفاظ استعمال جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ چیئرمین صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی، اس ڈائری پر انہوں نے دیکھا اور پھر جو ہے نا اس کا جواب انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ چیئرمین صاحب کی طرف سے جو پہلے سوالات ہوئے تھے یہ وہ سوالات تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے باہر مضمون کی طرف جو ہے وہ اشارہ انہوں نے کیا اور کہا کہ آپ سوال جو ہیں وہ ان سے کریں۔ تو ماہر مضمون جو پہلا ماہر مضمون تھا انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو ادب میں کیا پسند ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ مجھے شاعری بھی پسند ہے اور نثر بھی۔ اس کے بعد پھر جو اگلا سوال انہوں نے مجھ سے کیا وہ یہی تھا کہ موجودہ شاعروں میں سے کوئی ایک دو نام بتا دیں۔ تو اس وقت فوری میرے ذہن میں عباس تابش صاحب کا جو ہے وہ نام آیا اور میں نے عباس تابش صاحب کا نام جو ہے وہ بتایا، اور پھر اسی حوالے سے مزید انہوں نے عباس تابش کے حوالے سے ہی سوال کیا کہ ان کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ کب شائع ہوا تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ 1986 میں جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ مزید سوال تھا کہ 20ویں صدی کے کون سے شعراء پڑھے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ اقبال کو بھی پڑھا ہے اور فیض کو بھی پڑھا ہے، اور اقبال اور فیض ان دونوں کو میں تیار کر کے بھی گیا ہوا تھا، لیکن اس حوالے سے پھر مزید انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ماہر مضمون نے اگلا سوال کیا کہ اپنے علاقے کے کوئی شعراء بتائیں۔ تو اس وقت میرے ذہن میں احمد ندیم قاسمی اور ڈاکٹر بدر منیر صاحب کا نام جو ہے وہ فوری طور پہ آیا، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ضلع خوشاب سے ہے اور یہ دو بڑے نام تھے۔ اس کے علاوہ جو مزید پھر آگے انہوں نے جو سوال کیے وہ بھی دیکھ لیجئے، اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں۔ تو اس کا جواب جو تھا، یعنی ماہر مضمون نے بدر منیر صاحب کا ایک شعر پڑھا اور پوچھا کہ اس میں انہوں نے کس شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے اور اس کی تشریح کریں۔ تو یہ انہوں نے بیک وقت 2-3 سوال جو ہے وہ اکٹھے کر دیے تھے، اور اس وقت میرے ذہن میں ان کا وہ شعر جو ہے بالکل میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ میں نے واقعتاً جو ہے وہ نہیں پڑھ رکھا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ شعر میں نے نہیں پڑھ رکھا اور اب مجھے یہ یاد نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی وہ جو شعر انہوں نے پڑھا تھا انٹرویو لینے کے دوران میں، وہ مجھے بعد میں بھی ذہن میں میرے نہیں آیا۔ تو میں نے وہاں پہ جو ہے وہ سوری کر لی تھی، معذرت کر لی تھی۔ تو ماہر مضمون نے پھر جو ہے نا اگلا سوال کیا کہ اچھا چلے ڈاکٹر بدر منیر صاحب کی کتابوں کے نام بتائیں۔ تو ان کی کتابوں کے نام تو مجھے یاد تھے، میں نے ان کو بتا دیے۔ مجھے پلکیں جھپکنے دو، اناردانے، زرخزاں اور خندۂ بازار، یہ ان کی کتابوں کے نام تھے۔ اس کے علاوہ پھر جو ماہر مضمون دوسرا بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے نثر میں افسانے کا نام لیا، کون کون سے افسانہ نگار پڑھے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ انتظار حسین اور غلام عباس اور قاسمی صاحب۔ تو ماہر مضمون کی طرف سے پھر سوال ہوا کہ پسند کون سا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ انتظار حسین، اور انتظار حسین کو میں خصوصی طور پہ تیار کر کے گیا تھا، ان کے افسانوں کو پڑھ کے گیا تھا، خاص طور پہ وہ افسانے جو انتہائی مشہور و معروف ہیں، یعنی اس بارے میں میرے پاس الحمدللہ پوری معلومات تھی۔ اگلا سوال جو ماہر مضمون نے کیا تھا وہ کچھ یوں تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو افسانہ نگار جو ہیں کافی مشکل ہیں، تو کیا آپ ان کے افسانوں کو سمجھ لیتے ہیں؟ تو میں نے جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا کہ سر سمجھ لیتا ہوں، اور اگر کمی بیشی رہ جائے تو ان پر لکھی گئی کتابیں جو ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں، اور ان کے افسانوں کے مختلف جو تجزیاتی مطالعے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں پڑھتا رہتا ہوں۔
تو ماہر مضمون نے پھر اگلا سوال کیا، اور اگلا سوال کچھ یوں تھا کہ ان کا ایک افسانہ ہے خرید و حلوہ بیسن کا، اس کا تھیم کیا ہے؟ اور پھر میں نے بتایا کہ اس کا جو تھیم ہے وہ ہے نوسٹالجیا۔ مزید سوال ہوئے پھر، اور جو اگلا سوال انہوں نے کیا وہ کچھ یوں تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے کوئی اور افسانے بتائیں جن کا تھیم نوسٹالجیا ہو۔ تو میں نے بتایا قیومہ کی دکان، چوک، آخری موم بتی وغیرہ۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے سوال کیا اور ان کے افسانوی مجموعوں کے نام بتائیں، یہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ پھر میں نے ان کو بتایا گلی کوچے، کنکریاں، آخری آدمی، شہر افسوس، اور ابھی میں بول ہی رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگلا سوال پھر انہوں نے کیا کہ گلی کوچے اور کنکریاں کے افسانوں کا تھیم کیا ہے؟ تو مجموعی طور پہ پھر میں نے بتایا کہ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان تمام افسانوں کا موضوع جو ہے وہ نوسٹالجیا ہی ہے۔ مزید جو سوال ہوئے وہ بھی دیکھ لیجیے۔ پھر انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کا افسانہ ہے کانا دجال۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے؟ میں نے جواب دیا جی بالکل پڑھا ہوا ہے۔ تو ماہر مضمون نے اس کا پس منظر جو ہے وہ مجھ سے پوچھا کہ یہ کس پس منظر میں لکھا گیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ پھر اگلا سوال اسی سے جو ہے انہوں نے نکالا اور پوچھا کہ دجال کیا ہے، اور اس افسانے میں انہوں نے ایک فلسطینی شخصیت کا ذکر کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو اس وقت جو ہے میرے ذہن میں جو جواب آ رہا تھا تو میں نے بتایا کہ دجال جو ہے یہ ایک مذہبی اساطیر ہے، اور شخصیت جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کہ زرد کتا، افسانہ میں زرد کتا سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے جواب دیا تھا کہ زرد کتا سے مراد نفس امارہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے پھر قاسمی صاحب کے حوالے سے سوال کیا کہ قاسمی کا کون سا افسانہ جو ہے وہ آپ پڑھ کے آئے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہیرو شیما سے پہلے اور ہیرو شیما کے بعد یہ افسانہ جو ہے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ پڑھا ہے۔ تو ماہر مضمون صاحب نے جو ہے اس افسانے کے حوالے سے کوئی مزید سوال جو ہے وہ نہیں کیا، اور مزید یہ پوچھا کہ ان کے کون کون سے افسانے جو ہیں وہ آپ نے پڑھ رکھے ہیں۔ ان میں پھر میں نے ان کو بتایا کہ الحمدللہ، کنجری، بین، رئیس خانہ، کپاس کا پھول، اور ابھی میں بتا ہی رہا تھا تو انہوں نے اگلا سوال مزید کر دیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ رئیس خانہ جو ان کا افسانہ ہے اس کا مرکزی کردار بتائیں۔ تو میں نے بتایا کہ فضلو اور اس کی بیوی مریاں اور یوسف۔ پھر انہوں نے سوال کیا اسی افسانے کے حوالے سے کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ طبقاتی تقسیم اور غربت کے حوالے سے یہ افسانہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ مزید جو سوال ہوا، ماہر مضمون نے پوچھا کہ اس افسانے کی اور کوئی خاص بات کھل کے بتائیں۔ تو میں نے پھر بتایا کہ اس میں ایک جنسی پہلو بھی ہے، یعنی فضلو کی بیوی مریاں کا جنسی استحصال جو ہے وہ یوسف کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ تو اس پر ماہر مضمون نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ماہر مضمون صاحب نے قاسمی صاحب کا ایک اور افسانہ الحمدللہ میں ایک کردار ہے مولوی ابل کا، وہ بار بار بھول کیوں جاتا ہے اور اس کا تھیم کیا ہے؟ یہ سوال جو ہے ماہر مضمون صاحب نے مجھ سے کیا تھا، اور اس کا جو جواب پھر میں نے دیا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کو میں تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں، اور اس کا جو جواب اس وقت میرے ذہن میں تھا، بلکہ یہ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ اس افسانے کا تھیم جو ہے وہ معاشی مسائل ہے، اور یعنی غربت پر ہے، اور اس کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی شادی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ افسانے پہ سوال و جواب ہوتے رہے۔ پھر ماہر مضمون صاحب نے ہی دوبارہ سے سوال کیا کہ حسن عسکری کا نام سنا ہے، ان کو پڑھا ہے؟ یہ سوال کیا گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ کورس کی حد تک جو ہے وہ پڑھا ہے، اور واقعی میں نے ان کو کورس کی حد تک ہی پڑھا تھا۔ تو ماہر مضمون صاحب نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ ان کے تنقیدی نظریات جو ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں۔ تو اس وقت میرے ذہن میں مزید کچھ اور نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ ان کا ایک روایت کا جو ہے وہ نظریہ ہے، تو میں نے ان کے بارے میں بتایا۔ تو پھر اسی کو انہوں نے آگے مزید بڑھایا، اور ماہر مضمون صاحب نے پوچھا کہ روایت کی تعریف کریں۔ تو میں نے بتایا کہ سر روایت سے مراد ذہنی اور تاریخی شعور ہے۔
تو ابھی میں نے یہ جملہ بولا ہی تھا تو انہوں نے پھر کہا کہ اس کی تھوڑی ہمیں مزید تفصیل بتائیں۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یعنی وہ عادات و خصائل، افعال اور مذہبی عقائد جن سے ہمارا دلی تعلق ہو، جو موجودہ زمانے میں بھی ہمارا ساتھ دیں۔ ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کو رد کرنا ہے اور کن چیزوں کو ان کی خوبیوں کی بنا پر اپنانا ہے، اور جن چیزوں کو ہم اپناتے ہیں یہی روایت ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مزید سوال کیا، اور سوال کچھ یوں تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ ان سے پہلے بھی کسی نے روایت کا ذکر کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل، ٹی ایس ایلیٹ نے روایت کے حوالے سے بھی اپنا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ سے سوال کیا اور پوچھا کہ کیا ٹی ایس ایلیٹ روایت کو لازمی قرار دیتا تھا؟ اب یہ سوال جب انہوں نے کیا تو اس وقت یہ میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا اور یہ مجھے کلیئر نہیں تھا۔ تو میں تھوڑا یعنی سوچنے لگا اور بولنے ہی والا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے سے ہی خود یعنی بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لازمی قرار دیتا تھا، تو میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، یعنی یہاں پہ مجھے کنفیوژن ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پھر چیئرمین صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ وائٹ بورڈ کی طرف آئیں۔ تو ایک اور بات میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو میں جو ہے وہ ڈیمو نہیں لیا جاتا، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ 2022 میں جو انٹرویو ہوئے تھے اس میں اکثر لوگوں سے جو ہے وہ ڈیمو لیا گیا تھا۔ تو انہوں نے جب مجھے کہا کہ وائٹ بورڈ کی طرف آئیں، تو میں نے مارکر اور ڈسٹر جو ہے وہ اٹھایا، جو کہ انہی کی ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور پھر وائٹ بورڈ کو میں نے صاف کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ کچھ لکھا گیا ہے اور اس کے کچھ بقیہ مدھم اثرات جو ہیں وہ لکھائی کے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس کو صاف کیا بہرحال، اور اس کے بعد پھر چیئرمین صاحب نے ماہر مضمون سے مخاطب ہوئے اور ان کو کہا کہ ان کو کوئی شعر لکھوائیں۔ اور جب انہوں نے مجھے شعر لکھوایا، وہ شعر کچھ یوں تھا، انہوں نے صرف پہلا مصرع بولا تھا، اور پہلا مصرع تھا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ہو، اور پھر مجھے کہا کہ دوسرا مصرع خود لکھیں۔ اب وہاں پہ جو انہوں نے مصرع بولا، تو اس وقت میرے ذہن میں اس کا جو ہے وہ دوسرا مصرع جو ہے وہ بالکل نہیں آ رہا تھا، یعنی میں دوسرا مصرع جو ہے وہ بھول گیا تھا، اور میں نے وہاں پہ معذرت کی اور ان کو بتایا کہ دوسرا مصرع جو ہے وہ میرے ذہن سے اتر گیا ہے۔ تو چیئرمین صاحب نے ماہر مضمون صاحب سے کہا کہ آپ ان کو دوسرا مصرع بھی جو ہے وہ لکھوا دیں۔ ماہر مضمون جو ہے وہ دوسرا مصرع جو ہے وہ انہوں نے بولا، اور لفظ ورنہ جیسے ہی بولے تو مجھے وہ یاد آ گیا، اور میں نے وہ مصرع جو ہے وہ پڑھ بھی دیا اور پھر لکھ بھی دیا، یعنی ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ اب لکھائی کے معاملے میں خوش نصیب ہوں، تو لکھائی جو ہے میں نے بورڈ پہ جو کی تھی بڑی تسلی سے کی۔ پھر ماہر مضمون صاحب نے پوچھا کہ یہ کس کا شعر ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ میر تقی میر کا شعر ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کی تشریح پڑھائیں۔ اب میں نے اس کی تشریح جو ہے وہ شروع کر دی، ابھی کچھ سیکنڈز ہی گزرے ہوں گے، یعنی 1 منٹ بھی نہیں گزرا، تو ماہر مضمون جو ہیں وہ بولے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ اپوزٹ تشریح کر رہے ہیں تو آپ مجھے کیسے کنونس کریں گے؟ اب یہ یقیناً ایک مشکل سوال تھا، یعنی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ شاید میں بھول گیا ہوں۔ تو اس وقت میرے ذہن میں جو سوال تھا، میں نے یہی کہا کہ میرے مائنڈ میں جو اس کا پہلو تھا تو وہ یہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور پہلو ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو چیئرمین صاحب دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں اور بیٹھ جائیں۔ میں جب دوبارہ واپس کرسی پر آ کر بیٹھا تو چیئرمین صاحب نے مزید جو ہے مجھ سے سوال کیا، اور وہ سوال کون سا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ خواجہ میر درد اور خواجہ حسن نظامی میں کیا قدر مشترک ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ سر تصوف۔ تو انہوں نے مزید پوچھا کہ وہ کیسے، آپ اس کی تشریح کریں، یعنی اس کو ذرا کھول کے بتائیں۔ تو میں نے بتایا کہ میر درد جو تھے وہ شاعر تھے اور خواجہ حسن نظامی نثر نگار تھے، تو دونوں نے اپنی اپنی صنف میں تصوف کا استعمال کیا۔ تو اسی دوران میں انہوں نے ڈائری کی طرف دیکھا اور لمحے بھر جو ہے وہ ڈائری کی طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ کچھ دیر بعد چیئرمین صاحب نے دونوں ماہر مضمون سے پوچھا کہ کوئی اور سوال آپ نے کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی اور سوال جو ہے وہ نہیں کرنا۔ تو یہ میرا پورا انٹرویو تھا، اور پھر چیئرمین صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے کہ وش یو گڈ لک، اللہ آپ کے حق میں بہتر کرے، آپ جا سکتے ہیں۔
تو میں نے شکریہ ادا کیا، سلام کیا اور باہر جو ہے وہ میں آ گیا۔ تو یہ میرا انٹرویو تھا جو 2022 میں جب میں نے اپلائی کیا تھا لیکچر اردو پہ، اور الحمدللہ اس میں میری سلیکشن بھی ہو گئی تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔